مغرب نے نام نہاد سرمایہ دارانہ جمہوری انقلاب برآمد کرنے کے بھیس میں جس طرح بدترین سامراجیت اور زمینی بھوک کا مظاہرہ کیا، اور بر عظیم کی مخصوص ادبی ہندو مسلم صورتحال نے اقبال کے یہاں جو بے چینی پیدا کی، اس کا اظہار 1917 کے بعد کی تحریروں میں شدت سے ہوا ہے، اور اس باب میں ان کی نظم خضر راہ کے بند سلطنت اور سرمایہ و محنت قابل توجہ ہیں۔ اقبال خضر راہ کے بند سلطنت کا آغاز سورہ نمل کی اس آیت کی جانب اشارے سے کرتے ہیں، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کے اختیار ہے، تو جو حکم دیجئے گا اس کے معال پر نظر کر لیجئے گا۔ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری، جادوئے محمود کی تاثیر سے چشمے ایاز، دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دل بری، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ جب بادشاہ کسی قریے کو فتح کرتے ہیں تو وہاں فساد برپا کرتے ہیں اور اہل عزت کو ذلیل کرتے ہیں، اور پھر اقبال کے بقول انہیں محکوم بنا کر مختلف چالوں سے ان کے ضمیر کو مردہ اور ان کی انفرادیت کو تہہ تیغ کر دیتے ہیں۔ اگلے شعروں میں اقبال نے جمہوریت کے دو دعووں کی نفی کی ہے۔ اول یہ کہ اقتدار کا سرچشمہ عوام ہیں، ان کے خیال میں اور بجا طور پر حاکمیت کا سرچشمہ ذات حق تعالی ہے۔ تو جمہوریت کے علم بردار جمہوریت کے دعوے کے برعکس دراصل عوام کے مخدوم ہوتے ہیں۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف لامتناہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری، از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، تا تراشی خواجائے از بر ہمن کافر تری، ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غرض نوائے کیسری، دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے
یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔ مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق، طب مغرب میں مزے میٹھے، اثر خواب آوری، گرمی گفتار اعضائے مجالس العما، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری۔ اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں، قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو۔